اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ان کے روبرو ہوتے ہیں جو اس محفل کے آغاز میں آپ کے ساتھ مخاطب رہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب شمشاد شاہ صاحب ناگپور سے۔ حال ہی میں آپ حج کر کر بھی اسی سال لوٹے، اس کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق ناگپور انڈیا سے، اور پورا نام آپ کا شمشاد محمد شیخ، کلمی نام آپ شمشاد شاد رکھتے ہیں۔ جائے پیدائش آپ کی ناگپور مہاراشٹر انڈیا۔ بھارت سرکار کے محکمہ نشریات میں ملازمت سے آپ سبکدوش ہوئے کچھ عرصہ قبل، اور معروف قلمی خدمات، مقالہ و کتب، منفرد لب و لہجوں اور نایاب فکر و افکار کے لیے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ اردو کے معروف شاعر ہیں، اور 40 سے زائد مستعمل اور مانوس بہور میں اب تک 2000 سے زائد غزلیات، حمد، نعت اور منقبت تخلیق کر چکے ہیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ حرف اثبات شائع ہو کر قارئین کے داد و تحسین پا چکا۔ مزید 2 کتابیں غم فراق اور فکر فردا بھی شاید اب تک شائع ہو چکی ہوں گی، کیونکہ میرے پاس یہ پرانا تعارف ہے۔ اور ایک اور نیا مجموعہ رقص زیر طباعت ہے۔ آپ کلام ہند و پاک، اسپین، شکاگو، لندن، کینیڈا سے شائع ہونے والے اردو کے رسائل و جرائد میں آپ کے کلام شائع ہوتے ہیں۔ ریڈیو پر بھی آپ کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ہندی اخبارات اور رسائل میں بھی آپ کے کلام باقاعدگی سے نشر کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کی نظر میں کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر منشا صاحب کا قطع اور پھر دعوت کلام پیش کرتی ہوں کہ سختی زیز سے بیزار نہیں ہیں ہم لوگ، سختی زیز سے بیزار نہیں ہیں ہم لوگ، اپنی توہین کو تیار نہیں ہیں ہم لوگ، ہم کو امواج تلاطم میں مزہ آتا ہے، ساحل کے طلبگار نہیں ہے۔ کیا بات آئیے روبرو ہوتے ہیں انہیں کے جو بہت ہی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، جناب شمشاد شاہ صاحب ناگپور انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف لائیے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ، جو اتنا طویل تعارف میرا پیش کیا۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ حاضرین کو دوبارہ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ منشا صاحب کی غزل تھی، عام طور پہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ ہر مہینے طرح مشاعرے کیا کرتے تھے، تو ایک طرح دی گئی تھی، یارب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے۔ اس پر میں نے بھی تباہ آزمائی کی تھی، تو پہلے منشا صاحب کی 4 مصرے پیش کروں۔ یارب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے، جو پیار کی بنا دل دشمن میں ڈال دے۔ کیا بات، بھرپور یارب وہ سوز غم دل دشمن میں ڈال دے، جو پیار کی بنا دل، یارب وہ سوز غم میرے تن من میں ڈال دے، جو پیار کی بنا دل دشمن میں ڈال دے۔ بھرپور روشنی کو ترسنے لگا ہے چاند، لا کر اسے کوئی تیرے آنگن میں ڈال دے، لا کر کوئی اسے تیرے آنگن میں ڈال دے۔ تو اس پر میں نے مطلب کہا ہے، دیکھیں، یہ بے قراری اور نہ الجھن میں ڈال دے، یہ بے قراری۔ صدر محفل کی اجازت چاہوں گا، یہ بے قراری، جی شکریہ محترم توفیق انصاری صاحب، یہ بے قراری اور نہ الجھن میں ڈال دے، جی کیا بات، یہ بے قراری اور نہ الجھن میں ڈال دے، کچھ پل سکون کے میرے دامن میں ڈال دے، یہ بے قراری اور نہ الجھن میں ڈال دے، کچھ پل سکون کے میرے دامن میں ڈال دے، ہوں زیر جن کے آگے زمانے کی آندھیاں، ہوں زیر، شکریہ شجاع بھائی، جو ہوں زیر جن کے آگے زمانے کی آندھیاں، وہ جوش وہ جنوں میرے تن من میں ڈال دے، وہ جوش وہ جنوں میرے تن من میں ڈال دے۔ اور ایک بس اسی کی ذات بڑی کارساز ہے، بالکل، ایک بس اسی کی ذات بڑی کارساز ہے، چاہے تو رحم وہ دل دشمن میں ڈال دے، ایک بس اسی کی ذات بڑی کارساز ہے، چاہے تو رحم وہ دل دشمن میں ڈال دے۔ اور آساں جو اس سے ہوتی ہے بخشش کی راہ، تو آساں جو اس سے ہوتی ہے بخشش کی راہ، تو
سارے جہاں کا غم میرے دامن میں ڈال دے. کیا بات ہے. بہت اچھا. سارے جہاں کا غم میرے دامن میں ڈال دے. اور شعر یہ بھی دیکھیں کامران بھائی, الجھن میں کیا بھلا مجھے ڈالیں گی الجھنیں. کیا بات ہے. الجھن میں کیا بھلا مجھے ڈالیں گی الجھنیں. میں وہ ہوں الجھنوں کو جو الجھن میں ڈال دے. بہت اچھا. الجھن میں کیا بھلا مجھے ڈالیں گی الجھنیں. میں وہ ہوں الجھنوں کو جو الجھن میں ڈال دے. اور بہت شکریہ, بڑی نوازش. چل جائے اب کے بس جو شہنشاہ وقت کا. چل جائے اب کے بس جو شہنشاہ وقت کا, توقع غلامی آپ کی گردن میں ڈال دے. چل جائے اب کے بس جو شہنشاہ وقت کا, توقع غلامی آپ کی گردن میں ڈال دے. اور مقطع پیش کروں, پھوٹیں گی شاد کوپلیں ان سے خلوص کی. پھوٹیں گی شاد کوپلیں ان سے خلوص کی, تخم وفا تو قلب کے آنگن میں ڈال دے. تخم وفا تو قلب کے آنگن میں ڈال دے. یہ بے قراری اور نہ الجھن میں ڈال دے. کچھ پل سکون کے میرے دامن میں ڈال دے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی محبتوں سے سنا آپ نے. بہت ہی عمدہ کلام. شمشاد شاہ صاحب ناگپور سے جڑے, اور جیسے کہ ہیں بہت ہی عمدہ. الجھن میں کیا بھلا مجھے ڈالیں گی الجھنیں. میں وہ ہوں الجھنوں کو جو الجھن میں ڈال دے. کیا بکھیرا ہے الجھنیں بڑھائی ہیں شعر میں بھرپور. ماشاءاللہ سلامت رہیے.